یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ خوفزدہ ہوकर ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تو سامنے موجود منظر نے اسے حد درجہ حیران کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ وہ ایک بڑے سے مال کے میٹر روم میں پھنس گئی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا، اسے اندازہ ہوتا بھی کیسے کہ وہ تو اپنے مجازی خدا کے نظر انداز کیے جانے پر غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنی دن میں بگن یہاں تک چلی آئی اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی چند سانسوں کی محتاج ہے۔ اسے بے اختیار اپنے پرس سے موبائل نکالا اور سب سے پہلے ارسل کو کال ملائی۔ بیل جاتی رہی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ رفتہ رفتہ سگنل ٹوٹنے لگے۔ اس نے دیوانہ وار کئی نمبر ٹرائی کیے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ خدا کے واسطے فون اٹھائے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اسے بے اختیار کئی آوازیں دے ڈالی لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے بے ساختہ آگے بڑھ کر دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن شاید دیر ہونے والی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بے اختیار کھانستی چلی گئی، آنکھیں چلنے لگی اور آگ سے شعلے نزدیک آنے لگے۔ یا اللہ مجھے بچا لے۔ جیا کا کھاس کھاس کر برا حال تھا۔ اسے کئی بار ارسل کو کال ملائی۔ دوسری طرف ارسل جو اپنی شوٹنگ میں مصروف تھا اور اپنے ڈائریکٹر سے ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے 5 منٹ کا بریک لے کر شدید غصے میں جیا کو کال ملائی۔ جیا نے تڑپ کر پاس رکھا فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو ارسل، خدا کے لیے میری بات سنیں، مجھے نکالیں یہاں سے، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہو پایا تھا کہ ارسل خانزادہ کی دہاڑ اسے سنائی تھی۔ چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، چپ ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا اتنا اہم پروجیکٹ چل رہا ہے، تم ہو کہ مجھے بار بار کال کی جا رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ میرا شوٹ ہے ابھی۔ وہ چلائے تو جیا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کے الفاظ اس کی زبان پر ہی دم توڑ گئے اور اسے پتہ چل گیا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ خبردار، اگر تم نے دوبارہ مجھے کال بھی کرنے کی کوشش کی، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے جیو یا مرو۔ جیا نے کرب سے اپنی آنکھیں میچھی۔ اسی لمحے آگ کا ایک بڑا شعلہ بلند ہوا اور اگلی لمحے اندھیرا چھا گیا۔ ارسل تو کال کاٹ کر موبائل بند کر کے اپنی شوٹنگ میں مصروف ہو گیا، جبکہ جیا یہاں زندگی اور موت کی کش میں ڈولتی ہوئی وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ 2 مہینے پہلے۔ ارسل صاحب، آپ کو آپ کے والد صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ جو رات 2 بجے کے بعد گھر آیا تھا انتہائی تھکا ہوا تھا۔ یہ سن کر حیران رہ گیا، بابا ابھی تک جاگ رہے؟ اس نے بے اختیار گھڑی پر نظر دوڑائی اور حیرانی سے پوچھا، لیکن تب تک ملازمہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ فون سے بابا کے کمرے میں آیا فوراً سے، اور وہاں اس کی والدہ بھی موجود تھی جو انتہائی پریشان تھی، اور اس کے بابا بھی کرسی پر بیٹھے گویا دروازے پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے تم برخوردار، ٹائم دیکھ رہے ہو تم؟ یہ شریفوں کے گھر آنے کا وقت ہے کیا؟ وہ چلائے تو ارسل مسکرایا اور ان کے پاس آیا۔ بابا، دراصل میں شوٹنگ… ارسل نے وضاحت دینی چاہیے جیسے وہ غصے سے جسے نظر انداز کر گئے۔ خاموش، بالکل خاموش، کہ تم نے اپنے سر پر فلم سٹار بننے کا جو خواب سجا کر رکھا ہوا ہے نا، ہمارے خاندان میں اگلی پچھلی دونوں نسلوں میں کوئی 5 سٹار نہیں تھا، اور تمہیں یہ کیا میراثیوں والی حرکت سوچ رہی ہے؟ کوئی فلم سٹار نہیں بنو گے تو؟ انہوں نے بے اختیار بلند آواز میں اسے جھڑک دیا تو ارسل انہیں دکھتا ہی رہ گیا۔ بابا، اگر کوئی پہلے نہیں بنا تو اب بن جائے گا، اسے کون سے بولا؟ اسے جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو باپ کی بات سے۔ میں سٹار بن کر دکھاؤں گا، آپ مجھے اس سے روک نہیں سکتے۔ وہ بھی اپنی ضد میں پکا نکلا اور اپنے بابا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کے سامنے بلند کیے۔ یہ تمہارے ہی ہے نا؟ ارسل حیران رہ گیا۔ اس نے 2-3 جگہ ماڈلنگ کی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ہینڈسم تو تھا ہی، اوپر سے اس نے خود کو مینٹین کر رکھا تھا۔ ایسے میں کسی ادارے کے پاس اپنا پورٹ فولیو جمع کروانے کے بعد اسے آفر آئی تھی، اور یہ آفر اس کے والد صاحب کے ہاتھ تک گئی تھی۔ وہ بے اختیار خوش ہو کر ان کے ہاتھ سے لینے ہی والا تھا کہ اس کے والد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ کاغذات تمہیں اب نہیں ملیں گے۔ یہ سنتے ہی اپنی جگہ پتھر کا ہوگا۔ بابا، یہ ظلم ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے بس ہوا۔ امی پلیز بابا کو سمجھائیں، یہ میرا خواب ہے، اور اب جب میں اپنے خوابوں کے اتنا قریب پہنچ گیا ہوں تو یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے؟ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے قدموں میں گر جائے، لیکن انہیں ان کاغذات کو پھاڑنے کی اجازت نہ دے۔
اس کی والدہ نے گہری سانس بھر کر اپنے کندھے جھکائے، گویا وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ تم شوبز میں جاؤ؟ اب کی بار اس کی آواز لڑکھ رہی تھی۔ تو بابا، یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی میں سیریس ہوں، اور آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اسے ایک بار پھر سے کاغذات کو لینا چاہا، لیکن اس کے والد صاحب نے ہاتھ پیچھے کر کے وہ کاغذات بیڈ پر اچھالنے کے انداز میں پھینک دیے۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنے خواب پورے کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، جو جی چاہتا ہے ویسے ہی زندگی گزارو۔ ارسل بے اختیار خوش ہو گیا۔ بابا، مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے خاندان کا سر جھک جائے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے والد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ میری ایک شرط ہے، تمہیں اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو میری بھی ایک شرط ماننی ہوگی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں میں پھنسائے اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ارسل وہیں ٹھہر سا گیا۔ تمہیں جیا سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ارسل ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ نہیں بابا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی عجیب سی شرط ہے؟ کیا آپ مجھے اپنے خوابوں کو پانے کے لیے کسی اور کے نام کا ٹھپا اپنے ساتھ لگوانا چاہتے پڑے گا؟ وہ جیسے جھل بھن سا گیا اور وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اپنا غصہ اتارنے لگا۔ ابھی وہ اپنی کریئر کی شروعات کر رہا تھا، ایسے میں وہ شادی جیسے جھنجٹ میں بالکل نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس صرف کل کا وقت ہے۔ اگر اپنے خوابوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ذمہ بھی یہ فرض ہے کہ میں تمہیں ایک کھوٹنے سے لٹکا دوں تاکہ تم حرام کاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور ادھر ادھر منہ نہ مارو، سمجھے؟ تو ارسل خانزادہ کے والد صاحب جنید خانزادہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے والے انداز میں کہا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ تو ٹوٹے ہوئے دل اور ہارے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں میرے خوابوں سے تکلیف ہے، لیکن جیا، میں جیا کو کیسے برداشت کروں گا؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ ساری رات وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ گویا اپنے خوابوں کو چنے یا جیا کو۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیا اس کی پھپھو ذات تھی۔ اس کی پھپھو کی کم عمری میں ہی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ صرف 25 برس کی تھی جب ان کے شوہر نے ان پر غلط الزامات لگا کر انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس وقت جیا صرف 6 سال کی تھی اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں جنید خانزادہ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ ارسل اور جیا میں دوستی تھی۔ شروع میں وہ دونوں ایک ساتھ خوب کھیلا کرتے اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا ناممکن سا ہوتا، لیکن جیسے جیسے جیا بڑی ہوتی گئی تو وہ محتاط ہو گئی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کے ماموں کا گھر ہے، اس کا اپنا نہیں، اور تب اسے پتہ چلا کہ اس کی والدہ کو اس کے والد صاحب نے غلط الزامات لگا کر گھر سے باہر نکالا تھا، تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ اس کی شخصیت جیسے دب سی گئی۔ ماموں جان نے یہ نوٹ کیا تو اسے پڑھائی کے لیے ہاسٹل بھجوا دیا گیا۔ وہ کبھی 6 مہینے تو کبھی سال میں 2-3 بار ضرور آتی، اور جب بھی آتی تو ماموں اور ممانی ہر ممکن حد تک کوشش کرتے کہ اسے الگ تھلگ سا محسوس نہ ہو۔ شروع میں تو ارسل کو یہ سب اچھا لگنے لگا، لیکن پھر اس نے جیا سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اس گھر کا ایک لوتا وارث تھا، اس لیے اسے کسی اور کی شراکت داری پسند نہ آئی۔ یوں جو ان دونوں کے درمیان دوستی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور پھر ختم ہو گئی۔ جیا جب 20 برس کی ہوئی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ گو کہ ماموں اور ممانی نے اسے بہت اچھے سے رکھا تھا، لیکن اب سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ دوبارہ ہاسٹل جا کر اپنی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور ادھر ارسل نے بھی اپنی قسمت شوبز میں آزمانے کا سوچا۔ اور یہ بات جنید خانزادہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لگام دینے کے لیے نکاح کی بات اس کے کان میں ڈال دی۔ جیا کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن ارسل بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنے خوابوں کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، چاہے اس کے لیے اسے جیا کو اپنے نکاح میں ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر ارسل خانزادہ نے جھکے سر کے ساتھ یہ اعتراف کر لیا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے، اور نکاح کے فوراً بعد وہ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے بیرون ملک چلا جائے گا۔ لیکن ماموں جان کو تو صرف اس بات سے ہی غرض تھی کہ ارسل خانزادہ نے ان کی بانجی جیا حسین سے شادی کے لیے حامی بھر لی ہے۔ تو پھر اگلے ہفتے کا دن کیسا رہے گا؟
انہوں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا تو وہ بھی تیار ہو گئی، جبکہ ارسل بالکل ریلیکس سا ہو کر ناشتہ کرنے لگا۔ اسے ویسے بھی اپنے کریئر سے لگاؤ تھا، شادی ہو نہ ہو، کس سے ہو اسے کوئی غرض نہیں تھا۔ ویسے بھی اس نے شادی کے بعد چلے جانا تھا۔ دوسری طرف جی اپنے ہاسٹل میں بیٹھی کتاب کھول کر کچھ پڑھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج اس کی والدہ کی برسی کا دن تھا اور اسے ٹوٹ کر وہ یاد آ رہی تھی۔ بھری دنیا میں اکیلا پن اسے محسوس ہوتا تو لگتا جیسے سانس گھٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اپنی جگہ ششر رہ گئی۔ سامنے ماموں جان اور ممانی موجود تھے۔ آپ دونوں یہاں؟ وہ بے پناہ حیران ہوئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ کیسے ہو میری گڑیا؟ انہوں نے اندر آتے ساتھی سے گلے لگایا تو وہ کھل کر رو پڑی۔ آج امی کا دن ہے نا، وہ بہت یاد آ رہی تھی۔ جیا نے اپنے دل کی بات ان کی گوشے گزار کی تو ممانی جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، ہم آگے ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ویسے بھی اب تمہیں ہمیشہ ہمارے پاس ہی تو رہنا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی اور پھر ان کے ساتھ ان کے گھر لوٹ آئی، لیکن وہاں کی تیاری دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ممانی جان نے اسے صوفے پر بٹھا کر لال دوپٹہ مہمانوں کے سامنے اڑایا اور اس کے ہاتھ میں ارسل خانزادہ کے نام کی انگوٹھی پہنائی تو خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ارسل مجھے پسند نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ شادی؟ اسے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی ارسل مسکراتا اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور یوں منگنی کی رسم انجام پا گئی۔ یہ سب کچھ جیا کے لیے بہت اچانک تھا، اس لیے وہ سنبھل ہی نہ سکی اور 2 دن بعد ان کا نکاح تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی کم ملا تھا۔ نکاح کی تقریب میں وہ سرخ کامدار جوڑا پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی کہ ظلم کے پہاڑ تو اس وقت ٹوٹے جب ارسل کی مسکراتی ہوئی نگاہیں کمرے میں آ کر ایک لمحے کے لیے سرد مہری میں بدل گئی۔ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور یہ تمہیں برا بھی لگے گا، لیکن مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے تم سے شادی صرف اور صرف شوبز میں قدم رکھنے کے لیے کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں اپنے خواب پورے نہیں کر سکتا تھا۔ بابا نے تم سے شادی کرنا شرط رکھی اور میں نے مان لی، لیکن یہ شرط ایک شرط ہی ہے اور اس شادی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنے جوتے اتارتے اس نے صوفے پر بیٹھ کر اس قدر صفاقانہ انداز میں کہا کہ جیا کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح اٹھی تو ایک عجیب منظر نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ جب ارسل خانزادہ نے اپنا بیگ پیک کیا تھا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر باہر نکل گیا، ممانی جان نے کمرے میں آ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بیٹا صبر سے کام لینا، یہ رشتہ نازک ہوتا ہے، ارسل بدل جائے گا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر ان سے پوچھے کہ ارسل نے جب بدلنا ہی نہیں تھا تو انہوں نے اس کی قربانی کیوں دی؟ جیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سر جھکا لیا۔ ویسے بھی وہ یتیم تھی اور یتیموں کے پاس سوائے آنسو اور مجبوری کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اس نے سمجھ لی تھی، لیکن دل کہاں اتنی جلدی سمجھنے والا تھا۔ 2 دن گزر گئے اور ارسل نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اس سے خود ہی اپنے موبائل سے اسے کال ملائی۔ جی ہیلو۔ ارسل کی آواز گونجی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ اب کب آئیں گے؟ یہ سنتے ہی اس کا ماتھا ٹھنڈا۔ اس نے بوڑھے بوڑھے منہ بنائے۔ دیکھو جیا، میرے پاس نہ تمہاری فضول باتوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کام کی بات ہے تو کرو، ورنہ پھر فون بند کرو۔ میری شوٹنگ کا وقت چل رہا ہے، بار بار مجھے فون کر کے پریشان مت کرو۔ ارسل خانزادہ کی بری طرح جھڑکنے پر جیا خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ 2 دن بعد وہ واپس تو آ گیا، لیکن وہ ساری رات گھر سے باہر رہنے لگا۔ اگلی صبح جب وہ گھر آیا تو جیا جاگ رہی تھی۔ ارسل پلیز آپ رات میں گھر آ جایا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی ارسل نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تم کیا 2 سال کی بچی ہو جو رات کو ڈرتی ہو؟ عجیب انسان سے شادی کر لی ہے، لیکن کیا کروں، رشتہ جو نبھانا تھا صرف اور صرف اپنے خواب پورے کرنے کے لیے۔ جیسے تمہیں پتہ ہے مجھے وہ ڈرامے مل گیا ہے اور تم دیکھنا ان ڈراموں سے میں فلموں کا سفر طے کروں گا۔ وہ اس کی بات کو سراسر نظر انداز کی فریش ہونے کے لیے واش روم میں چل دیا اور جیا کا دل چاہ کے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس شخص کی زندگی میں جیا کا کوئی چیپٹر موجود ہی نہیں تھا۔
क्या बात है जिया, तुम उदास लग रही हो? रुमानी जान ने नाश्ते की मेज पर उससे पूछ लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बगैर जवाब दिए किचन में चली आई और तभी इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शायद उसके साथ ज्यादती कर दी है। आने दो अरसल को, पूछती हूँ इसे। शादी को 1 महीना होने वाला है और उसने तुम्हें एक बार भी बाहर ले जाने की ऑफर तक नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते उसे तसल्ली दी। शाम को जब वो मॉडलिंग कैंपिंग से वापस आया तो ममानी जान ने उसे आड़े हाथों लिया। तुम क्या समझते, शादी करके तुम फारिग होगे? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आज और अभी तुम जिया को रेस्टोरेंट लेकर जाओ, समझे? तो अरसल को तो जैसे उछू लग गया। मैं इसे डिनर पर लेकर जाऊं जबकि मैं तो खाना खा चुका हूँ। उससे कंधे उचकाए तो जिया मना करने लगी। नहीं ममानी जान, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो खड़ी हुई तो अरसल ने उसका हाथ थाम लिया। अरे मजाक कर रहा हूं, परेशान क्यों होती हो? चलेंगे ना हम डिनर पे, तुम तैयार रहना भी। मुझे एक जगह कमर्शियल शूटिंग पर जाना है। उसने उसे ममानी जान के सामने तसल्ली दी और दिल लगा कर तैयार हुई। रात के 10 बज चुके थे और वो बेहद प्यारी लग रही थी, मगर आंखों में गोया एक इंतजार सा ठहर गया था। शायद वो उसे भूल चुका था। यूं ही घड़ी ने 11 या फिर 12 बजाए तो उसे नींद आने लगी। उसने बेख्तियार ज्वेलरी उतार कर फेंकी और अपने बाल समेट कर वहीं बेड पर सोने लगी। आंखों में आंसू लिए नींद ने उसे घेरे में ले लिया। अरसल थका हारा घर लौटा तो एक लम्हे के लिए उसके दिल को बेहद दुख हुआ। वो इसका इंतजार करते करते सो चुकी थी और वो उसके करीब आया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसके बालों को समेटा तो जाग गई। आपने खाना खाया? उसका पहला सवाल सुनकर अरसल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। मैंने खा लिया, आई एम सो सॉरी। मैं वो बात सुने बगैर ही करवट लेकर सो गई। अलबत्ता उसकी हिचकियों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन अरसल के पास उसको तसल्ली देने के लिए 2 लफ्ज भी मौजूद नहीं थे। अगले दिन वो सुबह उठी तो वो फिर से कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा था, बिना जिया की तरफ देखे। वो इसे बताए वो तैयार होने के लिए बाहर निकल गया और वो अपनी नाकदरी पर आंसू बहाती रह गई। जब से शादी हुई थी अरसल खानजादा के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। वो हर वक्त अपनी शूटिंग में मसरूफ रहता और वो दिन रात उसका इंतजार करते रहते। आज तुम्हारी सालगिरह है ना? उसे जागता देख वो उसके करीब आया, उसके हाथ में चंद पैसे थमाए। मेरी तरफ से अपने लिए गिफ्ट ले लेना। जिया ने उसे कोई जवाब न दिया। वो कठोर इंसान उसके लिए उसके दिल की हालत जाने बगैर वहां से वापस लौट गया। आंसू जिया की आंखों से बहने लगे। तभी उसे चंद घंटे बाद कॉल मसूल हुई। अभी भी मॉल जाओ और गिफ्ट लेकर मुझे दिखाओ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे पैसों से गिफ्ट खरीदोगी। जिया ने उसे मना करना चाहा, लेकिन उसकी बात सुने बगैर कॉल काट चुका था। उस दिन जिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो इस रिश्ते को मौका दे तो उसे जिंदगी की खुशियां मिल सकती है। पर वो नहीं जानती थी कि ये मौका उसकी जिंदगी का आखिरी मौका होगा। वो खुशी खुशी मॉल गई, सिर्फ इस एहसास को लेकर शायद उसे अरसल की मोहब्बत नसीब हो जाए। वो मॉल के कैफेटेरिया में मौजूद थी कि स्क्रीन पर चलते इंटरव्यू ने उसे हैरान कर दिया। अरसल खानदादा स्क्रीन पर इंटरव्यू दे रहा था। जब उससे शादी का सवाल पूछा गया, 2 ड्रामे करके वो काफी मशहूर हो चुका था, तभी उसने लापरवाही से अपने कंधे झुकाकर ही कह दिया, वो मैं शादी में दिलचस्पी नहीं रखता और अभी उसकी जिंदगी में कोई मौजूद भी नहीं है। इस बयान ने उसके दिल पर धमाका कर दिया। वो मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी, लेकिन बेध्यानी में वो गलत तरफ निकल आई और इसे एहसास तब हुआ जब शॉर्ट सर्किट की आवाज सुनाई थी। वो मीटर रूम में बंद हो चुकी थी और वहां कैसे गई उसे कुछ अंदाजा न हुआ। उसके कानों में बार बार अरसल की आवाज गूंजने लगी। उसकी हिचकियां बंद हो गई और फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो आग के शोलों में लपेट में आ चुकी है। उसे बेखतर अपना मोबाइल निकाला, अरसल को कॉल मिलाई, लेकिन वहां से उसे झिड़कियां सुनने को मिली कि वो इस वक्त एक शूटिंग में मसरूफ है और उसे कॉल पर कान मिलाकर डिस्टर्ब कर रही है। जिया की आंखों से चंद आंसू निकले, फिर आग का एक भरपूर शोला बुलंद हुआ। फायर ब्रिगेड की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बुरी तरह जलकर राख हो गई और हमेशा हमेशा के लिए अरसल की मोहब्बत पाने की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। मामू और ममानी जान साकित रह गए। शादी को सिर्फ 2 महीने ही तो हुए थे और जिया अरसल के जख्म सहते सहते इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
2 दिन तक मामू जान और मानी जान का अरसल से कोई राब्ता ना हुआ। तीसरे दिन वो घर आया तो वो बहुत पुरजोश था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जिया कहा है? उसने बेख्तियार पूछा। उसे हर जगह ढूंढ चुका था पर उसे कहीं दिखाई ना दी। तुम्हें अब जिया से क्या लेना देना? तुमने तो अपनी जिंदगी चुन ली है ना, उसी में मगन रहो। तुम मगन रहो, चाहे जिया मरे या जिए, तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। ममानी जान फट पड़ी और मामू ने भी उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। आप सब लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने एक मुकाम, एक नाम हासिल किया है, पूरी दुनिया मेरी दीवानी है और आप सब। ममानी जान ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। जिया इस दुनिया से गुजर गई है, 2 दिन हो चुके हैं, मिट्टी में मिल गई है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? वो चिल्लाते हुए रो पड़ी और अरसल पत्थर का हो गया। ये अब क्या कह रही है? उसे यकीन ना आया। वो वहीं जमीन पर बैठता चला गया। हाँ, वो मर गई और अच्छा ही है कि मर गई है। मजीद तुम्हारी बेवफाई सहना उसके नसीब में नहीं लिखा था। हमें तो लगा तुम उसे अपना अपना कर उसकी जिंदगी में खुशियां भर दोगे, लेकिन नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो प्यारी रहे। अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। मम्मा ने जाने से साफ तौर पर इस घर से निकल जाने का हुक्म दिया और वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगा। और फिर एक दिन के अंदर अंदर अपना सामान पैक कर अपना अपार्टमेंट में रहने लगा। जिया का गम उसे एक मजीद हफ्ता महसूस होता रहा। फिर रफ्ता रफ्ता वो दोबारा से अपनी जिंदगी की चकाचौंध में मसरूफ हो गया। अब वो अपने एक अलग फ्लैट में रह रहा था। वहां जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। वैसे भी उसने इतना नाम और रुपया तो कमा ही लिया था कि एक लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सकता था। एक सर्द रात थी, ठंड पड़ रही थी। वो रात को 10 बजे अपने अपार्टमेंट में लौटा तो उसे किसी की नस्वानी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई चीख रहा है। अरसल खानजादा ने चौंक कर अपने सामने वाले फ्लैट की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वहां का दरवाजा खुला हुआ था और सामने एक हसीना अपनी ड्राइंग रूम में उछल कूद कर रही थी। वो घबरा कर आगे बढ़ा और सूरत हाल का जायजा लिया तो उसकी हंसी ही निकल गई। वहां एक बड़ा सा कॉकरोच उड़ रहा था और वो हसीना उसके साथ साथ चीखती चली जा रही थी। एक्सक्यूज मी, माइंड ना कीजिएगा, अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाहर आ जाइए, वैसे भगा देता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की बेहद खूबसूरती उछल कर दूर हुई। अरसल अंदर आया और अगले पल अपने रुमाल से उस कॉकरोच को फिजा में पकड़कर ऊपर फेंक बाहर फेंक दिया। वो लड़की हैरानी से अपनी आंखें बाहर निकाले से दिखती रह गई। आप तो वही अरसल खान ज्यादा है ना, जो मेरे ड्रामा के हीरो थे? कसम से आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे? वो चुलबुली सी कम उम्र सी लड़की उसे पहचान चुकी थी और अरसल के लिए ये बहुत था। उसने इतना नाम तो कमा ही लिया था कि हर कोई रुक रुक कर से ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने की दरख्वास्त करता था। वो हंसकर आ गया है। इतनी जल्दी क्या है, किसी दिन साथ बैठकर कॉफी पियेंगे और फिर मैं आपको ऑटोग्राफ भी दूंगा। क्यों? डील डन? ये सुनते ही मुस्कुराए। बिल्कुल, मेरा नाम महमल है और आपका नाम? आपका नाम तो पूरा दुनिया जानता है। वो हंसी थी और हंसते हुए दोबारा अपने घर लौट गई। अरसल भी मुस्कुराकर अंदर आ गया। न जाने क्यों नहीं खूबसूरत लड़की से बहुत अपनी अपनी दिल के करीब महसूस हुई और एक ही नजर में इससे मोहब्बत का वो शिकार होने लगा था। हालांकि शूटिंग के दौरान बहुत सी हीरोइंस और साइड किरदार की और बहुत सी लड़कियां होती जो कि खूबसूरत होती, उसकी तरफ पेशकदमी करती, लेकिन उनमें से कोई एक भी उसके दिल में जगह ना बना सकी थी। यहाँ तक कि जिया ने भी उसके दिल में जगह ना बनाई। लेकिन ये लड़की जिसका नाम महमल था, एक ही नजर में उसके दिल में घर करने लगी। सुबह उसकी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। वो हैरान रह गया। दरवाजा खुला तो सामने महमल एक बड़ी सी ट्रे लिए उसे देखकर मुस्कुराई। मैंने सोचा आप उठ गए होंगे और अपने लिए नाश्ता बनाने की जहमत भी कर रहे होंगे। सोचा क्यों ना आपके किचन में जाने से पहले ही आ जाओ। वो इस लड़की की बेबाकी को देखकर हैरान रह गया। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। आप आइए, अंदर आइए, साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। अरसल की बात सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन ना आया। आप सच कह रहे हैं? आपके घर में घर वाले एतराज तो नहीं करेंगे ना? ये सुनते ही अरसल हंस पड़ा। मैं अकेला हूँ और एतराज करने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर आइए। ये सुनते ही महमल वहीं खड़ी रह गई। वो कुछ देर सोचती रही और फिर अंदर दाखिल हुई। उसे जल्दी से नाश्ते की टेबल लगाई तो अरसल बस उसे दिखता ही रह गया। आप इतनी सुगड़ भी हो सकती है, सोचा नहीं था।
उसने महमल से कहा तो मुस्कुराई। वैसे इंसान की सोच कभी कभी गलत भी साबित हो सकती है। खैर, आप मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचा है। दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। महमल ने देसी नाश्ता बनाया था और कुछ अरसे से अरसल वैसी नाश्ते को मिस करता रहा। अपने माँ बाप के घर को छोड़े उसे काफी दिन गुजर गए थे। वैसे आप अकेले क्यों रहते? महमल के सवाल ने उसे चौंका दिया। मैं अकेला इसलिए हूँ कि मुझे अकेले रहना पसंद है। उसे लम्हे ठहरा, फिर उसे जवाब दिया तो महमल मुस्कुराई। इतना ज्यादा सोशल दिखाई देने वाला फिल्म स्टार इतना ज्यादा तन्हाई पसंद होगा, सोचा नहीं था। महमल ने मुस्कुराते हुए बर्तन समेटे और बाहर जाते उसे कहेगी, दरअसल कंधे उचका कर रह गया। वो अपनी असल जिंदगी से मुतालिक किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये लड़की रफ्ता रफ्ता उसका दिल जीतने लगी थी। मौसम अभी आलूद था, बारिश बरसने को बेताब थी। 2 दिन से वो शूट पर ना जा सका था, तबीयत नासाज थी। वो अपने घर में जैसे कैद होकर रह गया था। नजला जुकाम में से बुरी तरह से आ गिरा था। 2 दिन बाद वो बाहर निकला तो महमल गोया उसका इंतजार में थी। 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं आप कहाँ थे, क्या घर पर कोई नहीं था? वो फिक्रमंदी से कहती। युग तक उसे देखने लगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरसल खानजादा के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दे रही थी। वो फौरन से पूछ बैठी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा, मैं घर पर ही था, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बाहर नहीं निकला। ये सुनते हुए लड़की फौरन से उसके करीब आ उसके माथे को छुआ। थोड़ा सा अरसल अपनी जगह थंग रह गया। उसे उस लड़की से इस जुर्रत की बिल्कुल ताका नहीं थी। आपने मुझे बता दिया होता, डॉक्टर से दवाई ले ली, या नहीं मैं डॉक्टर को कॉल करूं? आपके चेहरे पर बेपनाह कमजोरी दिखाई दे रही है। 2 दिन में ही आप इस कदर नुचड़ गए हैं। वो परेशानी से बोलती चली गई। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अरसल से सुनकर मुस्कुरा रहा था। एक बात पूछूं आपसे? अरसल ने अपने सीने पर बाजू लपेटी तो महमल ने उसे गौर से देखा। आपको मेरी बहुत ज्यादा फिक्र रहने लगी है कि आपके घर में कोई और काम काज नहीं है? आखिरी बात पर अरसल ने उसे आंख मारी तो महमल ने शर्मा कर अपनी पलकें झुकाई थी। कामकाज तो बहुत है, लेकिन जो काम मैं कर रही हूँ वो सबसे अहम है। उसकी मायने खेज बात वो समझ ना सका। वो धीरे से मुस्कुराया। वैसे सच कहूं तो 2 दिन से मैंने भी आपको ना देखा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद आप दिल को आपको अच्छी लगने लगी हो। महमूद ने इसकी बात सुनकर झपके से उसकी तरफ देखा। आगे हैरत से खिलाई और फिर दौड़कर अपने फ्लैट में बंद हो गई। उसे अपने पीछे अरसल का कहका सुनाई दिया था। वो काफी दिनों बाद अपने माँ बाप के घर की दहलीज पर मौजूद था। मामू और ममानी भी उसे देखकर टूट कर बिखर गए। वो जो भी था, जैसा भी था, उनकी इकलौती औलाद था। उससे ज्यादा देर लाताल्लुक नहीं रह सके थे। असल ने अपने उस फ्लैट से दोबारा अपने घर वापसी की राह ली, लेकिन महमल ने उसके दिल में ऐसा घर कर लिया कि उसे वो भुला ही न सका। इसलिए उसने अपने माँ बाप के सामने इतराफ कर दिया कि वो दोबारा शादी करना चाहता है। अच्छी बात है, तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। ममानी जान ने उसका साथ दिया। फिर यूं वो अपने माँ बाप के हमरा महमल के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया, जहां उसे पता चला कि महमल अपनी बुआ के साथ रहती है और बुआ उसकी दूर बड़े की रिश्तेदार थी, सगी भी नहीं थी, यानी महमल यतीम थी। और इस बात ने उसे दुखी कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि महमल को इतनी मोहब्बत देगा कि जिया को मोहब्बत ही न दे सके। गम उसके दिल से निकल जाएगा और यूं वो खुद अपनी जिंदगी में इस बात का कुफारा अदा करके खुद को बड़ी जमा करार दे देगा। लेकिन जो कुछ उसने सोचा था, किस्मत ने बिल्कुल उसके उलट निकली थी, और ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। महमल ने बज़ाहिर सर झुका लिया था, लेकिन उसको तिगनी का नाच नचाने वाली थी। इस बात का अंदाजा उसे शादी की पहली रात हुआ था। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा उसे शदीद धचका लगा कि महमल ने उसके आने का इंतजार तक न किया और कपड़े बदलकर मोबाइल में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे अपने दिल को थामकर इस बात को दिल ही दिल में दफनाया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। महमल ने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा और दोबारा मोबाइल में मसरूफ हुई तो अरसल की आंखें उबल पड़ी। महमल, ये क्या तरीका है? तुम्हारे शौहर बन चुका हूं तो तुम्हें मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था ना? ये सुनते ही महमल बेसाख्ता हंसी।
آپ ابھی بھی 90 کی دلہن کی طرح چاہتے ہیں کہ میں گھونگھٹ نکال کر آپ کا انتظار کروں؟ تو سوری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ماڈرن دلہن ہوں اور یہ سارے چونچلے مجھ سے نہیں ہوتے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ارسل دنگ رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ مجھے حق تھا تمہیں سجا سورا دیکھنے کا۔ یہ سنتے ہی بہمل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ او پلیز، وہ زمانے چلے گئے، اور ویسے بھی مجھے بہت گھٹن ہو رہی تھی اور بھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ صبح سے شادی کے ہنگامے میں مصروف رہ کر میری تو کمر میں ہی درد ہو گیا۔ صبح ملتے ہیں، ٹھیک ہے، بائے۔ یہ کہتے وہ کروٹ بدل کر روٹ پھیر گئی، لیکن پھر اچانک کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بھی کیا میرے ساتھ اس کمرے میں رہیں گے؟ یہ سنتے ہی ارسل کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میاں بیوی ایک کمرے میں ہی سوتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی کسی ہسبینڈ وائف کو الگ الگ کمرے میں سوتے دیکھا ہے؟ محمل نے نفی میں سر ہلایا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں ماڈرن ہوں نا، تو مجھے گھٹن ہوتی ہے اگر میرے ساتھ کوئی سوئے۔ ویسے بھی آپ کو تو عادت ہونی چاہیے نا الگ تھلگ رہنے کی، نظر انداز کرنے کی، تو اب آپ برداشت کیوں نہیں ہو رہا آپ سے؟ یہ سنتے ہوئے جھپنے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ارے میں کیا کہوں گی، یہ تو دنیا کہتی ہے کہ ارسل خانزادہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی مر چکی ہے۔ کیوں مری یہ تو الگ ہی لمبی کہانی ہے، پر آپ نے بھی تو دھوکہ دہی سے کام لیا نا۔ خیر، مجھے اس سے کیا فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بہتر ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ویسے بھی اتنا بڑا گھر ہے، کہیں تو جگہ ملی جائے گی نا۔ یہ کہتے اس نے انگلی اٹھا کر ارسل کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو اس بے عزتی پر وہ غصے سے دندناتا ہوا باہر نکل گیا۔ محمل نے دروازہ بند کیا اور دراز کے پاس آئی اور اس میں سے جیا کی تصویر نکال کر اپنی سینے سے لگائی۔ باجی، تم پر ڈھائی کی ایک ایک ظلم کا بدلہ لینا مجھ پر اب فرض ہو چکا ہے۔ پہلے مرلے میں کامیاب ہو گئی ہوں، دوسرے مرلے میں ہونا چاہتی ہوں۔ جیسے اس آدمی نے آپ کو خون کے آنسو رلایا تھا، ایسے ہی میں اسے رلاؤں گی۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور تصویر واپس ڈائری میں رکھ کر سو گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کمرے کے دروازے پر دستک سے کھلی۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی دروازے کے پاس آئی تو ارسل اسے دیکھ کر غرایا۔ تمہیں ذرا شرم ہے؟ شادی کی پہلی رات دلہن دلہے کو باہر نکال دیا اور اب گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ اندر آنے دو یار، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ مہمان ابھی بھی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اتنا بڑا فلم سٹار جس کے جگہ جگہ چرچے ہیں، وہ اپنی بیوی کے نکالنے جانے پر ڈر رہا ہے۔ وہ بے ساختہ تالی بجا کر اس کے نزدیک آئی تو ارسل نے اس کا بازو تو پوچھا، تم چاہتی کیا ہو؟ کون ہو تم؟ کیا میری زندگی برباد کرنے کے لیے مخالفین کی طرف سے بھیجی گئی ہو؟ ارسل کے چلانے پر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا اور اگلی پل اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں جو ہوں وہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، اور جو کرنے آئی ہوں وہ بھی جان جاؤ گے۔ لیکن یہ یاد رکھو، میں کھٹ پتلی نہیں جو تمہارے اشارے پر ناچوں گی، سمجھے تم؟ اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیل چکی تھی اور اگلی پل وہ واش روم میں چلی گئی۔ ارسل خانزادہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اس کے ساتھ اس قدر برے رویے سے پیش آئے گی۔ اس کا دل ٹوٹ سا گیا اور خون کھول اٹھا۔ محمل جیسے ہی تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت سا ہوا۔ سی گرین فراک اور پلازو میں سجی سوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا تو محمل نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ چھوڑو یار، کیوں لڑائیاں کرتی ہو؟ شادی کو پہلا دن ہوا اور تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ ایسی خطرناک بیوی نہیں دیکھی میں نے کبھی۔ یہ سنتے محمل پیچھے کی طرف ہوئی تو اس کے چوڑے شانے سے ٹکرا گئی۔ ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ یہی پیار اگر آپ نے جیا کے ساتھ کیا ہوتا تو آج زندہ ہوتی۔ محمل نے انتہائی بدفعالی سے کہہ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اسے دور دھکیلا۔ ارسل خانزادہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ اسے حیرانی میں مبتلا کر کے کمرے سے باہر نکل گئی اور کچن میں آ کر ملازمہ سے ناشتہ بنانے کا کہا۔ مہمان شاید جا چکے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو ممانی جان پہلے سے اس کے انتظار میں میز پر حلوہ، پوری، قیمہ، چھولے، نہ جانے کیا کیا سجائے بیٹھی تھی۔ سوری آنٹی، پر میں یہ دیسی ناشتہ نہیں پسند کرتی۔
मैंने अपने लिए नाश्ता बनवा लिया है। वो फ्राई अंडे और ब्रेड की तरफ इशारा करते हुए बोली। उसने पहला नवाला लिया ही था कि अरसल खानजादा उसके सामने खड़ा उसे खूनख्वार निगाहों से देखने लगा। बेटा, वैसे तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन अगर तुम अरसल के लिए नाश्ता बनाना चाहती हो तो बना लो। ये सुनते ही महमल ने कॉफी का कप अपने लबों से लगा लिया। सॉरी आंटी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ अरसल थम गया वहीं ममानी जान ने भी एक झटके से उसकी तरफ देखा। शादी की है, उनकी गुलामी में आने का कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी किया है। वैसे भी आज मुझे अपनी जॉब के लिए जाना है, और मैं ये कहना तो भूल ही गई कि मैं अपनी इंजीनियर की जॉब जारी रखूंगी। अपनी जॉब पर मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, ये कहकर वो कमरे में आई, अपना बैग उठाया और कंधे पर लटका कर ऑफिस के लिए निकल गई। पीछे उसकी माँ हैरान, जबकि अरसल खानजादा गुस्से से बेजुबान खाता रह गया। लेकिन क्या करता, दिल के हाथों मजबूर था। उसने इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से वो निकाल नहीं सकता था। उस समय ये एहसास नहीं हुआ था कि वो भी एक मासूम वजूद को यूं ही नजरअंदाज करके अपनी दुनिया में मगन था। उनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और इस तरह बगैर उस पर तवज्जो दिए, बगैर उसे वक्त दिए अपने ऑफिस के लिए वो निकल जाती थी। 3-4 दिन वो दूसरे कमरे में सोने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गया था। घर वालों के सामने बेइज्जती के खौफ के साथ वो दिल के हाथों मजबूर भी था। उसे महमल से बहुत मोहब्बत थी और महमल उससे उतना ही चीखती थी। बात बात पर उसे खाने को ढूंढती थी। वो अरसल खानजादा जो दिल दिल ही दिल के उसे बिना सोता नहीं था। उस रात को अपने ही कमरे में एसी चलाने की इजाजत नहीं थी। महमल ने साफ कह दिया था कि वो कमरे में रहना है तो बिना एसी के सोना पड़ेगा, मुझे सर्दी जल्दी लगती है। अरसल ने बेबसी से कहा, मगर मुझे बगैर एसी की नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी और नींद भी आ जाएगी। अगर एसी में सोना है तो दूसरे कमरे में चले जाओ। किसने कहा कि मेरे सर पर सवार होने को? वो बदतमीजी से बोलते हुए बेड के बीच में ढेर सारे कुशन लगाती रहती। अरसल खानजादा उसे बेबसी से देखने लगा। दूसरे कमरे वो नहीं जा सकता था, इसलिए बिना एसी के ही लेट गया। अरसल खानजादा के उस वक्त 3 ड्रामे ऑन एयर थे, जिसे उसने काम से ब्रेक ली हुई थी, लेकिन जिसके लिए उसने ब्रेक ली थी ताकि वो अपनी जिंदगी के चंद खुशगवार दिन गुजारे, उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। और आज उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। जब वो सुबह से बिस्तर पर पड़ा करा रहा था, मौसम की तब्दीली उसके लिए हमेशा से अजाब बनकर आती, और आज भी ऐसा ही हुआ। मौसम जरा अबरे आलूद हुआ तो वो बीमार पड़ गया और बुखार की शिद्दत से बिस्तर में पनक रहा था। तुम आज भी ऑफिस जा रही हो? उसे ऑफिस के लिए तैयार होता देख उसने बेख्तियार पूछा। तो महमल ने पीछे पलट कर उसे देखा। बिल्कुल, तुम्हारी खिदमत के लिए। तुम्हारी अम्मी मौजूद है ना? वैसे बीवी को क्या खिदमत के लिए लाए हो? महमल ने अपने चेहरे पर मेकअप करते उसे कहा तो तन रह गया। तुम इतनी ज्यादा खुदगर्ज हो सकती हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही ना करता। वो तलखी से बोला। ये सुनकर महमल मुस्कुराई और पलट कर उसे देखा। जिया के भी कुछ इसी तरह के हालात थे। तुम्हारे लिए सिर्फ अफसोस बच न सके और दुनिया से रुखसत हो गई। इस बात ने अरसल खानजादा के दरो दीवार को हिला दिया। तुम हो कौन और जिया को कैसे जानती हो? वो गुस्से से उठकर उसके करीब आया और उसे बेड पर धक्का दिया। तो महमल ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा। खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना तुम्हारी जो ये बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है ना, सिर्फ एक वीडियो की मार बन जाएगी और जिया की मौत के बाद तुम्हारे किरदार पर सवालात उठा जाएंगे। तुम समझते क्या हो? हाँ, तुम जो चाहे करो। अगर वही जवाब तुम्हें दिया जाए तो तुम्हें आग लग जाती है। इंतहा के अनपरस्त मर्द हो तुम। एक इंसानी जान लेने के बाद भी तुम्हारे अंदर ठंड नहीं पड़ी। अरसल खानजादा के गुस्से को उसने मजीद आग लगाई तो उसकी बातों की परवाह के बगैर उस पर झुकता चला गया। महमल ने मजाहमत की बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाए। उसका मजाजी खुदा था, उस पर हक रखता था। गुस्से में वो अपनी हद पार कर गया। महमल ने इस बात पर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जुदा ना होने थी। बस यही औकात है तुम्हारी, जहां देखो कमजोर अपनी ताकत आजमाना शुरू कर देते हो। लेकिन याद रखो, मैं कमजोर नहीं और ना ही तुम्हें माफ करने वाली। वो गुस्से में गराई और वहां से पलट गई, जबकि वो अपनी जगह साकित होता उसके इस रवैये को हजम करने की कोशिश करने लगा। उसे लगा था कि इस तरह वो महमल को नीचा दिखाएगा, लेकिन वो महमल ही क्या जो किसी से दब जाए। इस वाक्य के बाद अरसल खानजादा का महमल
نے جینا حرام کر دیا۔ صبح شام وہ ستانے مارتی، کمزور نفس کے غلام۔ نہ جانے باہر کس سے منہ کالا کرتے ہوگے، تم سے تو اپنا آپ ہی نہیں سنبھالا جاتا۔ ارسل کبھی خود کو کوستا کہ اس نے غصے میں یہ حرکت کیوں کی، کبھی اسے صفائی دینے لگتا، نہیں میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں، نہ ہی میں اتنا کمزور نفس کا ہوں۔ لیکن وہ طنز یا ہنسی ہنستے تھی، انداز صاف مذاق اڑانے والا ہوتا، جس پر وہ سر سے پیر تک سلگ کر رہ جاتا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا وہ اتنا ہی بدتمیزی کرتی، غصہ کرتی اور کہتی کہ اتنا وقت جیا کو دیا ہوتا، اگر نرمی سے اس سے بات کی ہوتی تو اتنی کیئر کرنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ بیچاری تمہاری نفرت اور بے رخی سہتے سہتے دنیا سے نہ جاتی۔ تم کیا جانو کس طرح وہ دن رات تمہارا انتظار کرتی تھی، کس طرح تمہاری بے رخی نے اسے تڑپایا۔ وہ بیچاری تو تمہارے منہ سے 2 لفظ سننے کے لیے ترس گئی، نہ تمہارے پاس اس کے لیے پیار کے 2 لفظ تھے، نہ وقت تھا، اور تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں نظر انداز نہ کرے، کوئی تم پر سختی سے بات نہ کرے۔ میں تمہیں وقت دوں، کیوں دوں؟ کل جب تمہارے پاس وقت نہیں تھا تو آج میرے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ کر اسے وہیں پیشمان چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج وہ اپنی شوٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا تو سوچا محمل کی آفس جا کر اسے لنچ پر لے جائے۔ وہ آفس کے نیچے گاڑی میں بیٹھا محمل کو فون کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ 3-4 بار فون کرنے کے بعد بالآخر وہ اوپر آ گیا۔ آپ ارسل خان زادہ ہے نا؟ تم جو ملے اور ہم تم کے ہیرو؟ ہاں آپ تو وہی ہے۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ وہ جیسے آفس میں داخل ہوا ایک لڑکی اسے دیکھ کر جوش سے اس کے پاس آ کر بولی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا، اور دیکھتے دیکھتے پورا آفس اس کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ اپنے کیبن میں بیٹھی شور کی آواز سنتی محمل جب کیبن سے باہر آئی تو ارسل خانزادہ کے گرد ایک بھیڑ اکٹھا تھی۔ وہ مسکرا کر لوگوں کو آٹوگراف دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی جہاں محمل ماتھے پر بل ڈالے انتہائی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے محمل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ وہ ایک دم گھبرا گیا اور سب کو دور ہٹا کر اس کے پاس آ گیا۔ میں تمہیں ہی لنچ کے لیے لینے آیا تھا، آؤ لنچ کرنے چلتے۔ اس کی بات پر محمل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ پورا آفس کبھی محمل اور کبھی ارسل خانزادہ کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ بلاخر ایک لڑکی نے پوچھا محمل یہ کون ہے؟ نے کبھی بتایا نہیں تم ارسل خانزادہ کو جانتی ہو؟ اس کی بات پر ارسل خانزادہ کو شوق لگا، مطلب محمل نے کسی کو بتائی نہیں کہ وہ ارسل خانزادہ کی بیوی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ محمل فخر سے لوگوں کو بتاتی ہوگی کہ میں ایکٹر ارسل خانزادہ کی بیوی، لیکن یہاں تو محمل اپنے آفس والوں سے ان دونوں کا رشتہ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ بولو نا محمل، تم ارسل خانزادہ کو کیسے جانتی ہو؟ مینیجر نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی ماموں کا بیٹا۔ محمل نے لفظ چبا چبا کر کہا جیسے ارسل کا گلا دبا رہی ہو، جبکہ ارسل کا تو وہ حال تھا کہ کانٹوں میں بدن میں لہو نہیں۔ محمل نے اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ سب کو بتاتی کہ ارسل خانزادہ اس کا شوہر ہے۔ ارسل کو بے ساختہ وہ وقت یاد ہے جب اس نے اپنا اور جیا کا رشتہ سب سے چھپایا تھا۔ محمل اسے گھورتی ہوئی باہر کی طرف پڑی تو وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ سارا آفس حیران رہ گیا کہ محمل نے بتائی نہیں کہ ارسل خانزادہ اس کے ماموں کا بیٹا ہے۔ کس نے کہا تمہیں میرے آفس جانے کے لیے؟ آفس سے باہر نکلتے محمل نے غصے سے کھولتے ہوئے پوچھا۔ میں فارغ تھا تو سوچا لنچ ساتھ کر لیں گے، مجھے تمہارے ساتھ لنچ یا ڈنر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور جس کو دلچسپی تھی نا اسے تم کبھی لے کر نہیں گئے، سو بہتر یہ کہ آج کے بعد تم مجھے کوئی ایسی آفر نہ دو، دوبارہ میرے آفس سے 2 گز دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خود سے بولتی ہوئی تن فن کرتی اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھی اور گاڑی آگے بڑھاتی، جبکہ شرمندگی اور ذلت سے وہی کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنی روٹین جاری رکھے ہوئے تھی۔ ان کی شادی کو 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور وہ آج آفس سے کافی لیٹ آئی۔ ارسل خانزادہ جیسے ہی اسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ غصے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہو تو ہاتھ میں کپ تھا۔ اوپر آتے ہوئے ملازمہ سے اپنے لیے کافی بنوا کر لائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پہلا گھونٹ لیتی ارسل نے اس کے ہاتھ سے کافی لے لی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وقت دیکھ رہی ہو؟ یہ وقت ہے شریفوں کے گھرانے کا؟
ارسل انتہائی غصے سے اسے گھرتے ہوئے پوچھنے لگا. یہ سنتے ہی محمل ذرا سا نہ گھبرائی بلکہ مسکرائی تھی. بالکل، یہ شریفوں کے گھر آنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میں آفیشیل ڈنر پر گئی تھی، تمہاری طرح دوسروں کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے نہیں. فلم سٹار ہو کر تم لوگ جو کچھ کرتے ہو پوری دنیا کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے اب میرا منہ نہ کھلواؤ اور سکون سے مجھے کافی پینے دو. لیکن یہ وار ارسل کے دل میں اتر گیا. وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کافی لی اور زمین پر پٹک دی. کاش ٹوٹنے کی آواز چاروں جانب پھیل گئی. کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ چیخی. لیکن اگلے ہی پل ارسل خانزادہ نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا. کس بات کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ کیوں مجھ سے دور رہتی ہو؟ میں جتنا تمہاری طرف پڑتا ہوں تو مجھے اتنا ہی خود سے دور کرتی. آخر کیوں؟ میری غلطی کیا ہے؟ محمل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا. جیا کو مارنے کی غلطی کی تم نے. محمل اتنی آسانی سے تمہیں معاف نہیں کرے گی. جانتے ہو جیا کون ہے؟ میری دنیا تھی، میری بہن. اس کی بات پر ارسل نے اسے چونک کر دیکھا. جیا میری بہن تھی. ہم دونوں ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے. ہم دونوں جڑوا تھے. کیا تمہیں کبھی میری شکل میں جیا نظر نہیں آئی؟ وہ چلائی تھی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی. 3 مہینے سے جو ایکٹنگ وہ کر رہی تھی اس میں کامیاب ہوئی تھی اور ارسل خانزادہ کو نظر انداز کیے جانے کا غم وہ پوری طرح لگا کر خود بھی ضبط ہو بیٹھی تھی. میری وہ بہن جس سے میں نے ہمیشہ رابطہ رکھا، وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی. یہاں تک کہ تم سے شادی کے بعد وہ جس قدر وہ روئی تھی، میں نے اس کی آنسو کی میں گواہ ہوں. قدرت نے ہمیں الگ ضرور کیا، ہم دو الگ ملک کی باسی تھی، پر دل ملتے تھے. تم اس کے قابل ہو ہی نہیں. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. میں تم سے نفرت کرتی ہوں ارسل، میں تم سے نفرت کرتی ہوں. وہ پہلی بار چلا کر رو پڑی. ارسل وہی ساکت رہ گیا، پھر افسوس سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا. میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے جیا کو وقت نہیں دیا، وہ سب کچھ نہیں دیا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. لیکن اس میں میں اکیلا مجرم نہیں، بلکہ میرے بابا برابر کے شریک تھے. میں نے اس سے شادی صرف اپنے کریئر کو بچانے کے لیے کی تھی. لیکن خدا گواہ میں نے یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے. میں اس پر اس وقت غصہ کر گیا جب وہ مصیبت میں تھی. مجھے پتا ہوتا وہ مصیبت میں ہے تو میں ہر راستے کو عبور کر کے اس تک پہنچ جاتا. مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی، لیکن وقت کم تھا. شاید یہ اس کی قسمت تھی. ارسل نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی دی اور اسے خود بھی بہت افسوس تھا جیا کے مرنے کا. محمل نے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا. یہ قسمت تم نے خود مقدر میں لکھی تھی. یہ مت بھولو کہ تم ارسل. وہ اپنے آنسو کو آستین سے صاف کر کے کھڑی ہوئی تو ارسل نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تب تک مجھے یوں سزا دیتی رہو گی. ایک بار جدائی کی سزا کیوں نہیں دیتے تھی؟ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ میں خود بھی اذیت سے بچ جاؤں اور تم بھی، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں میں صاف اذیت نظر آ رہی ہے. محمل پہلی بار اس کے قریب آئی اور اگلی پل اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی. جانتے ہو کیوں تمہارے نزدیک آئی ہوں اور کیوں تمہیں معاف کر رہی ہوں؟ کیونکہ جیا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. ارسل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے یہ سب یوں نہیں چاہا تھا، میرا یقین کرو. محمل اگلی پل جھٹکے سے دور ہو کر کمرے سے باہر قدم رکھتی. رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر چاند چمک رہا تھا. محمل بالکنی میں کھڑی آسمان کو تکتے اپنی زندگی پر غور کرنے لگی. ارسل نے اس سے کہا کہ اگر اسے چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ دے. اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا اور ویسے بھی جانا ہی تھا. لیکن اب اس کے قدم کیوں جگڑ گئے تھے؟ یہاں کھڑی ہو کر وہ کشمکش میں مبتلا تھی. اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کے لیے قدم بڑھاتی، اسے اچانک سے چکر سے محسوس ہوا. آج اس نے ارسل کو شرمندہ کروا کر اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا اور وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ چکرا کر گر پڑی. 1 گھنٹے بعد جیسے اسے ہوش آیا وہ ارسل کی باہوں میں تھی. اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی. اب چاہو بھی تو مجھ سے دور نہیں جا سکتی ہو. ارسل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو محمل نے خالی خالی نگاہ سے اسے دیکھا. نہ وہ ارسل کی بات کا مطلب سمجھی تھی، نہ ہی اس کے لہجے کی شوخی کو.
محسوس کیا تھا۔ وہ تو اپنی الجھن میں مبتلا تھی۔ یہاں نہیں رہنا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، پورا ہو گیا میرا مقصد، میں جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی، ارسل نے اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اب ہم 2 سے 3 ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے میں تمہیں خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ محمل چاہت ہی وہیں تھم سی گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صدمے سے بولی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کر کے گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو ہو چکا اس کے لیے شرمندہ ہوں، اور میں جیا کو کبھی اپنے دل سے بھلا نہیں سکوں گا، لیکن اب جو میرا آج ہے میں اسے بہتر بنانا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ ارسل نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو محمل صدمے میں اس خالی ہاتھ کو دیکھتے رہی، اور پھر وہ خاموشی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ تو جیا کا بدلہ لینے آئی تھی۔ یہ کیا ہوگا؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی ترس ترس کر جیے گا؟ نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اسے چونک کر آنکھیں کھولی، اور بہتے آنسوں کے ساتھ اس نے ارسل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ وہی سب کچھ فیس کرے جو میں نے اور جیا نے کیا تھا۔ ہم دونوں اپنے ماں باپ کے لیے تڑپے تھے، جیا باپ کے لیے اور میں ماں کے لیے۔ میں نہیں چاہتی میرا بچہ اپنے باپ کے لیے تڑپے۔ یہ کہتے محمل رو پڑی، اور ارسل نے انتہائی نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلی کوئی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ میری ساری توجہ تم پر ہوگی، بچے بھی ہوگی، اور ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شعبہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب میرا وقت صرف اور صرف تمہارے لیے اور میرے بچے کے لیے ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی ایک بیوی کو کھو چکا ہوں، اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا میں۔ احمد نے ارسل کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اسے سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ اگلی پل وہ اس کی سینے سے لگ کر رو پڑی تھی، لیکن یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، منزل کی تکمیل کے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس سے محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، پہلی نظر میں ہی، لیکن اپنی بہن کی مول کا بدلہ لینا اس پر فرض تھا۔ پر اب وہ خود بھی تھک گئی تھی۔ وہ ارسل کی شرمندگی نے اسے ہرا دیا تھا۔ وہ دونوں نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے، اور ایک نئے مہمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ دور جیا کی قبر پر کھلے پھول مسکرائے تھے۔ محبت اپنے انجام تک پہنچ گئی تھی، اور اس بار یہ انجام انتہائی خوبصورت تھا۔